اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہے المرور۔ مرور کے معنی ہے ٹریفک کے، گزرگاہ کے۔ تو سیارتن، اس میں پہلا جو ہے وہ ہے کلمہ سیارتن۔ سیارتن معنی ہوتا ہے کار کے۔ حافلتن بس، شاحنتن ٹرک، دراجتن سائیکل۔ دراجتن و سیارتن سائیکل اور کار۔ حافلتن و شاحنتن بس اور ٹرک۔ اشارت مرور، اشارہ کے معنی ہوتے ہیں نشانی کے۔ مرور ٹریفک۔ اشارت مرور سمبل، اشارتن کے معنی سمبل کے ہوتے ہیں، نشانی کے ہوتے ہیں۔ مرور ٹریفک، اشارت مرور ٹریفک سمبل۔ ٹریفک سمبل کتنے ہوتے ہیں؟ احمر، احمرو مانے لال، اصفرو مانے یلو پیلا، اخضرو مانے گرین یعنی ہرا۔ احمرو اس پہ تنوین نہیں آئے گی۔ اصفرو احمرن، اصفرن، اخضرن ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ پڑھیں گے احمرو، اصفرو، اخضرو۔ یہ ایک گرامر ہے عربی کی، اس کو انشاءاللہ بعد میں سمجھ لیجیے گا، یا کوئی گرامر کی احمرو، اس کو تو احمر کو ایک پیش کے ساتھ۔ اب جو احمرو پہ کیا کرنا ہے؟ قف، رک جاؤ، یعنی جب ریڈ لائٹ جلے گی تو قف کرنا، رک جانا۔ احمرو قف، رک جاؤ۔ اصفرو پہ استعد، استعد مانے تیار رہو، ریڈی۔ سر، اب اخضر جب لائٹ گرین ہو جائے گی تو کیا کرنا ہے؟ سر، چلنا ہے، چل دو۔ قف، رک جاؤ، استعد تیار رہو، سر، چل دو۔ رجل مرور ٹریفک مین۔ رجل مرور یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اس کی ترکیب اور اس کو کیسے مضاف مضاف الیہ کو کیسے پڑھا جاتا ہے یہ کسی گرامر کی کلاس میں دیکھ لیجیے گا۔ رجل مرور ٹریفک مین۔ موقف سیارتن، سیارتن کی جمع سیارات کہتے ہیں کار کو، موقف کہتے ہیں پارکنگ کو۔ موقف سیارتن کار پارکنگ۔ رخصت قیادتن، رخصت کہتے ہیں اجازت کو، اور قیادتن کہتے ہیں ڈرائیونگ۔ رخصت قیادتن یعنی ڈرائیونگ لائسنس کہہ سکتے ہیں۔ رجل مرور ٹریفک مین، موقف سیاراتن کار پارکنگ، رخصت قیادتن ڈرائیونگ لائسنس۔ اب نیچے طریقن دے رکھا ہے۔ طریقن معنی ہوتے ہیں راستے کے۔ محطتن، محطتن جمع محطات اسٹیشن۔ محطتن، محطتن کہیں نہ محطت الباستی بس اسٹیشن۔ محطت السکۃ الحدیدیہ ریلوے اسٹیشن۔ تو محطہ کسی کے آگے لگا سکتے ہیں، محطہ کے عام معنی ہوتے ہیں اسٹیشن کے۔ اب نیچے دے رکھا ہے اشارات، یعنی کہ شمال، شمال، شرق، غرب، جنوب۔ شمال کہتے ہیں شرق مشرق کو، زیادہ صورت شرق مانے ایسٹ، غرب مانے ایسٹ ویسٹ، نارتھ ساؤتھ۔ شمال نارتھ، جنوب ساؤتھ۔ بوصلتن، بوصلتن کہتے ہیں کمپاس کو، قطب نما کو۔ اب جو سبق پڑھا ہے اس کی تدریبات کو ہمیں مشق کرنی ہے۔ اس میں پہلی مشق ہے تدریب الاول، اس میں 11 مشقیں ہیں۔ تدریب الاول پہلی مشق، اس کو پڑھنا ہے حروف کی حرکات کو دھیان دیتے ہوئے۔ سیارتن، اشارتن، مرور، احمر، اخضر، اصفر، طریق، رجل۔
شاحنۃ حافلۃ قف استعذ سر رخصۃ قیادۃ شمال شمال جنوب شرق غرب موقف سیارات محطۃ بوصلۃ بوصلۃ نہیں اصل میں بوصلہ یہ لکھنے میں غلطی ہو گئی، بوصلۃ نہیں، دراجۃ، بوصلۃ وہی کمپاس، اور دراجۃ سائیکل۔ التدریب الثانی دوسری جو مشق ہے اس کے اندر پڑھنا ہے، ان میں سے نکالنا ہے سیارات، سیارات سر احمر، سیارات بس سر احمر، اس میں سیارات پہ اشارۃ معنی کیا ہوتا ہے بھائی، اشارۃ معنی ہوتا ہے اشارہ، یعنی سمبل، احمر لال، حافلۃ بس، رخصۃ اجازت لائسنس، استعیذ تیار۔ التدریب الثالث میں بھی اس کو پڑھنا ہے اور اس کو دھیان دینا ہے، مشق کرنی ہے۔ مرور، مرور معنی کیا ہوتا ہے، ان چار میں سے مرور نکالا، اس کے معنی دیکھنے۔ مرور معنی ہوتا ہے ٹریفک، اور حافلۃ شرق طریق قیادۃ میں طریق معنی وہی ہوتا ہے راستے کو کہتے ہیں، قیادۃ، قیادۃ کہتے ہیں ڈرائیونگ کو، موقف کہتے ہیں پارکنگ کو، رجل آدمی۔ تدریب الرابع، اس میں یہ کس کی شکل دکھ رہی ہے، یہ سیارتن کی نہیں دکھ رہی ہے، حافلتن کی نہیں بلکہ شاحنتن ہے، اور اس میں یہ کون سی لائٹ ہے، اصفر اخضر احمر میں سے کون سی لائٹ، کون سی جو ہے کون سے رنگ کی یہ لائٹ ہے، اس رنگ پہ اور اس پہ ہمیں نشان لگانا ہے، یہ اصفر ہے، اصفر۔ اب اس میں کیا کرنا ہے، اب یہ جو ریڈ لائٹ دکھ رہی ہے، ریڈ لائٹ پہ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، احمر پہ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، احمر پہ استعیذ قف سر، تو اس پہ ہمیں قف کرنا ہوتا ہے، رکنا ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ چار جو ہے سمتیں دکھا رکھی ہیں، تو اس میں سے کون سی سمت تیر کا نشان کس پہ ہے، یہ شمال پہ ہے، شمال۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق میں کیا کرنا ہے، ہمیں اس کو پڑھنا ہے، موقف سیارات رخصۃ قیادت اشارۃ مرور۔ اس میں کلمہ ایک کلمہ تھا، اس میں دو کلموں کے ساتھ ایک کلمہ بنایا گیا ہے۔ موقف سیارات پورا یہ دو کلمے مل کر ایک کلمات بناتے ہیں، یعنی کہ بس، کار پارکنگ، رخصۃ قیادت ڈرائیونگ لائسنس، اشارۃ مرور ٹریفک سمبل۔ تو اس میں یہ کس کا ہے، یہ کس کی تصویر دے رکھی ہے، رخصۃ قیادت کی دے رکھی ہے، رخصۃ قیادت پر اس کو نشان لگا دینا ہے۔ اور اس میں یہ کیا دے رکھا، رجل مرور، اشارۃ مرور، یا دراجۃ فوق شاحنۃ، تو یہ دراجۃ فوق شاحنۃ، حالانکہ شاہینہ اس کو بھی کہتے ہیں، شاہینہ بڑے ٹرک کو بھی کہتے ہیں، جو لوڈ والی گاڑیاں جتنی بھی ہوتی ہیں اس کو شاہینہ بولتے ہیں۔ اس پہ تو یہ کار ہے لیکن یہ لوڈنگ والی، پیچھے لوڈنگ کا، تو دراجۃ فوق شاحنۃ پہ نشان لگا دینا ہے ہم کو، یہ ہمارا صحیح ہے۔ التدریب السادس میں ہمیں دھیان دینا ہے، یعنی اس میں یکسانیت ہے، ان چار کلمات ہیں، چار کلمات میں ایک حرف را کی یکسانیت ہے، ایک سب میں را پایا جاتا ہے، را سے رجل، اشارۃ میں بھی را، احمرو میں را، سیارۃ میں را۔ اس میں شین کی یکسانیت ہے، شاحنۃ میں شین، اشارۃ میں شین، شمال میں شین، تباشیر میں شین، یعنی شین کی مشق کرنی ہے اور شین کی حروف کی ادائیگی کرنی ہے، اس کے تاکہ اگر حروف کی ادائیگی ہم نہیں کریں گے تو معنی ادھر سے ادھر بدل جائیں گے، معنی کچھ کے کچھ ہو جائیں گے۔ جیسے تدریب السابع میں آپ کو مشق کرائی جائے گی، صاد صندوق، صاد میں صندوق، اصفرو میں صاد، رخصۃ میں صاد، بوصلۃ میں صاد،
فا، اسفرو میں فا، نافذۃ میں فا، حافظۃ میں فا، نافذۃ کھڑکی، موقف میں فا۔ اب تدریب الصعبہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم اگر حروف کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو معنی کے کیا سے کیا ہو جائیں گے۔ جیسے سورتن، سورتن سین سے ہے اور اس کے سامنے والا سواد سے سورتن ہے، سورتن سورتن۔ اگر سین اور سواد کو ہم صحیح نہیں نکالیں گے تو معنی کیا سے کیا ہو جائیں گے، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ سورتن معنی ہوتا ہے نشان کے، بلندی کے، اور سورتن ہوتا ہے تصویر کے، تو دونوں میں کتنا فرق ہے معنی میں۔ اسی طریقے سے سیفن، سین سے سیفن تلوار کو بولتے ہیں، اور سواد سے سیفن یہ موسم گرما کو بولتے ہیں، گرمی کا موسم سیف۔ بسمتن، بسمتن معنی ہوتا ہے مسکراہٹ کے، اور یہی اور اس کے اندر اور سین کی جگہ سواد استعمال کیا، بسمتن اس کے معنی ہوتے ہیں انگلی کا نشان، بسمتن انگلی کا نشان۔ کتنا فرق ہے معنی میں۔ فسادہ، فسادہ کے معنی ہوتے ہیں بگڑنے کے، اور اسی کو سواد سے پڑھیں فسودا، تو اس کے معنی ہوتے ہیں رگ کھولنا، اسی سے ہے فسد کرواتے ہیں لوگ، پہلے رگ کھلواتے تھے، فسادہ۔ اسی طریقے سے مسا، مسا معنی ہوتا ہے چھونے کے، مسا یا مسو، مسن معنی چھونا، اور اسی کو سواد سے پڑھیں مسوا، اس کے معنی ہوتے ہیں چوسنے کے، خون چوسنا، گنا چوسنا، مسوا۔ سوسن، سوسن میں سین سے پڑھیں سوسن، اس کے معنی گھن کے ہوتے ہیں، جو گھن لگ جاتا ہے کسی چیز گھن، اور اسی کو سواد سے پڑھیں، گیہوں وغیرہ سواد سے پڑھیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں چوزا کے، مرغی کا چوزے کو سوسن بولتے ہیں۔ سریرن، سریرن تخت یا چارپائی کو بولتے ہیں، اور اسی کو اگر سواد سے پڑھیں سریرن، اس کے معنی ہوتے ہیں چیخ کے، آواز کے، سرسراہٹ کے۔ تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے فرق ہو جاتا ہے کہ اگر ہم اس حروف کی ادائیگی کے بغیر ایسے ہی پڑھ دیں سرسری طور پر، نہ سین کا دھیان رکھیں نہ سواد کا دھیان رکھیں، تو معنی سے کیا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عربی کے اندر ہمیں خاص طور پہ دھیان دینا ہے، اور سین اور حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسا لکھا ہے ویسا پڑھنا ہے۔ اب تدریب الثامن میں، ثامن یعنی 8ویں تدریب، 8ویں مشق کے اندر ہمیں دیکھنا کیا ہے، قف، قف الی الشرقی، یعنی گاڑیاں چل رہی ہیں، سیارات جا رہے ہیں، تو اس میں چاروں سمتیں ہیں، تو جو گاڑی شرق مشرق کی طرف جا رہی ہے اس ریڈ لائٹ جلی، لال لائٹ جلی، قف الی الشرقی، تو اس سے کہا گیا ہے کہ قف الی الشرقی، مشرق کی طرف مت جاؤ، رک جاؤ مشرق کی طرف جانے سے۔ سر الی الجنوبی، اب یہاں پہ گرین لائٹ جلی ہے، تو اس سے کہا جا رہا ہے سر الی الجنوبی، جنوب کی طرف جانے والی جتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ چلی جائیں، تو اس کا مطلب ادھر گرین لائٹ جلی ہے۔ استعد الی الغربی، اب مغرب کی طرف جتنی جانے والی گاڑیاں ہیں، اور جس روڈ کی طرف، جس طریق کی طرف جانے والی گاڑیاں ہیں وہ تیار رہیں، یعنی یلو لائٹ اصفر جلی ہے۔ سر الی الشمالی، شمالی، وہی شمال کی طرف جانے والی جتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ چل دیں، گرین لائٹ ہو گئی۔ اب تدریب التاسع، اب یہ نشان ہے شمال، شرق، غرب، جنوب، یہ جنوب میں نقشہ دے رکھا ہے سمتوں کا۔ اور التدریب التاسع یعنی 9ویں مشق کے اندر ہمیں پڑھنا ہے مکتب، اس میں میم پہ زبر ہے، مستورۃ میم کے نیچے زیر ہے، مدرس میم پہ پیش ہے۔ اس پہ دھیان رکھنا ہے ہمیں کہ کہیں ہم مکتب کی جگہ مکتب نہ پڑھنے لگیں، تو اس پہ میم کے حرکات پہ بھی دھیان دینا ہے اور حروف پہ بھی دھیان دینا ہے۔ التدریب العاشر، 8ویں تدریب میں با پہ ہمیں با کی حرکات کا دھیان دینا ہے۔ بطاقۃ، یعنی معنی پتہ ہے آئی ڈی کارڈ کو بولتے ہیں، بطاقۃ کارڈ کو۔ سبورۃ، سبورۃ بلیک بورڈ کو بولتے ہیں۔ مکتب
ٹیبل کو بولتے ہیں کتاب، کتاب کو بولتے ہیں. اس میں با پہ دھیان رکھنا ہے. التدریب الحادی عشر، تدریب یہ تو عام طور پہ آ چکی ہے. الحادی ایک اور عشر کہتے ہیں 10، 10 اور 1 11. الحادی عشرہ یعنی 11ویں تدریب، 11ویں مشق. 11ویں مشق کیا ہے کہ ہم کو اس میں ہمیں لکھنا سکھانا ہے. با کو ہمیں کس طرح لکھنا ہے. تو با کو لکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم سیدھی طرف سے اوپر سے نیچے طرف ایک لکھیں گے، پھر دائیں سے بائیں کی طرف لے جائیں گے لائن کے اوپر، پھر نیچے سے اوپر کی طرف لے جائیں گے جیسے لکھا ویسے. مشق اس کو لکھنا نہیں آتا اس کے لیے یہ طریقہ دے رکھا ہے. وعلیکم السلام.